دیکھیں جب آپ جانور لے رہے ہوں تو اس کو آنکھ سے لے کر کھر تک چیک کریں کہ جانور کی باڈی پہ کوئی زخم نہ ہو، جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس پہ چچڑ وغیرہ نہ ہو۔ جب جانور بھاگتا ہے اس کی باڈی میں پین ہوتا ہے، وہ کارڈیک اریسٹ کے چیزوں کے پرابلم آ سکتے ہیں اور جانور ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے۔ جب آپ جانور گھر لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر یہ ضرور دیکھا کریں، پوچھا کریں جس سے جانور لے کے آ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس کو کیا کھلا رہے تھے۔ السلام علیکم، مائی نیم از ڈاکٹر عنایت اللہ، ذوحان ویٹنری سروسز سے میں بات کر رہا ہوں۔ اور آج جو میرا ٹاپک ہے جس پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ جو لوگ منڈی سے جانور لے آتے ہیں یا فارم سے جانور لے آتے ہیں عید کے لیے، کیا کیا کرائٹیریاز ہوتے ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کن چیزوں سے جو ہے نا وہ پرہیز کریں کہ جانور کو کوئی نقصان نہ ہو۔ سب سے پہلے تو دینی بات آ جاتی ہے نا کہ جانور 2 دانت ہونا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا جانور ہے، بکرا ہے یا بچڑا ہے، کوئی بھی ہے۔ اس کے بعد ہم پھر اس کا فزیکل ایگزامینیشن کریں کہ جانور کی باڈی پہ کوئی زخم نہ ہو، جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس پہ چچڑ وغیرہ نہ ہو، کوئی زخم کا نشان نہ ہو، تاکہ بعد میں کسی وجہ سے بھی اس کے نیگیٹو امپیکٹ نہ آئے گوشت کے اوپر۔ دیکھیں جب آپ جانور لے رہے ہوں تو اس کو آنکھ سے لے کر کھر تک چیک کریں، اس کی باڈی پہ ہاتھ لگائیں، دیکھیں سکن کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، سینگ اگر ٹوٹا ہوا ہے، بعض دفعہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں آرٹیفیشلی جوڑ دیتے ہیں لوگ، کوئی مسئلہ مسائل، کوئی کان کٹا ہوا تو نہیں ہے، اس کی پونچھ کٹی ہوئی تو نہیں ہے، اگر اس طرح کا تو اس کو ریجیکٹ کر دیں ایٹ دیٹ اسپاٹ۔ اگر آپ دانتوں کی بات کریں تو آپ ہاتھ لگا کے چیک کریں کہ جانور 2 دانت ہو چکا ہے نہیں ہو چکا۔ بعض دفعہ وہ اوپر سے ہلا کے کہتے ہیں ٹھیک ہے 2 دانت ہو گیا، بس نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ اس کو فزیکلی خود چیک کریں، وہ زیادہ آسانی ہے۔ چچڑ جو ہوتے ہیں وہ باڈی کے اوپر موجود ہوتے ہیں، جب آپ اس کی سکن کو پکڑیں گے، ہاتھ لگائیں گے، اس سے ٹک فیور کے کیسز آتے ہیں، جانور آف فیڈ ہوتا ہے، بعد میں ریڈ واٹر جیسے کیسز آتے ہیں اور جانور ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ٹک والا جانور آپ نہ لیں، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اس کو آ کے ٹریٹ کریں، ٹریٹ کرنے کے بعد اس کو 3 مہینے رکھیں یا رکھنے کے بعد پھر اس کو سلاٹر کریں۔ جب فیمیل اینیمل آپ جب بھی لے رہے ہوں، اگر تو آپ کو اگلا میک شور کرے بیچنے والا کہ یہ پریگننٹ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر آپ کو 1% بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ ویٹنری ڈاکٹر کو کال کریں، اس کا پریگننسی ٹیسٹ کرائیں، اور اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے تب بھی آپ اس کو پرچیز نہ کریں، یعنی ایف اینڈ بٹ میں نہیں جائیں۔ وہ جانور ذبح ہو جائے گا، اس کے گناہ کا مسئلہ آ جاتا ہے نا، گناہ ثواب کا، وہ پھر پرابلم ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہیں پہ آپ جانور کو چلا کے دیکھیں، بٹ پھر بھی جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ بہت سیانے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اسٹیرائڈ لگا دیے انہوں نے، کچھ اس طرح کی چیزیں لگا دی کہ جانور ایکٹیو ہو جاتا ہے، بٹ یہاں آ کے پرابلم اس میں نکلتے ہیں۔ یہ ایشوز آ جاتے ہیں، اگر لنگڑا پن آ جائے یا بخار نکل ہے، کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کو آپ ٹریٹ کریں، اس کے ٹریٹ کرنے کے بعد وہ جانور سیٹ ہو جاتا ہے، انٹل انلیس اس کی ہڈی وغیرہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ اگر ہڈی وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہوگی یا کوئی فریکچر ہوگا تو وہاں پہ وہ آپ کو وہیں خریداری کے وقت ہی شو ہو جائے گا، کیونکہ سوزش ہوگی اس جگہ پہ، جانور چلنے پھرنے میں مسئلہ کرے گا۔ جو خوراک ہوتی ہے نا، کیونکہ کوئی بھی کرائٹیریا ہے جانور کا، کوئی بھی چیز ہے وہ 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے، جینیٹکس، انوائرمنٹ اور نیوٹریشن۔ جب وہ جانور کی بات کرتے ہیں، آپ کس نسل کا جانور لائیں، چاہے آپ گھر لا رہے ہیں یا چاہے آپ اس کو فارم میں رکھ رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں اس کو، کیسا ماحول دے رہے ہیں اور کیا خوراک دے رہے ہیں۔ آرٹیفیشلی لوگ کیا کرتے ہیں، آٹا، بیسن، کوئی بھی چیز پانی میں ڈال کے اس کو پلا دیتے ہیں، اس سے لیکٹک ایسیڈوسس کے کیس آتے ہیں، اس کے پتے کا مسئلہ بنتا ہے، ریومن میدے کا مسئلہ بنتا ہے جس کو آپ میدا کہتے ہیں عام زبان میں، اور اینیمل کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، اس کو اپہارا ہو جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، جانور کی ڈیتھ بھی اکثر دفعہ ہو جاتی ہے۔ جی، جہاں تک بات ہے بکرے اور دمبے کی، چھوٹے جانور کی، اس کا سلیکشن کرائٹیریا بھی سیم ہوتا ہے بڑے جانوروں کی طرح۔ آپ کو پورا جانور خود ایگزامن کرنا ہے، آنکھ سے لے کر کھر تک دیکھنا ہے جانور 2 دانت ہو گیا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جانور 2 دانت ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر 2 دانت ہو گیا ہے پھر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، اس کے جسم پہ کوئی زخم تو نہیں ہے، سکن پہ کوئی چچڑ تو نہیں ہے، یا کوئی ایسا زخم تو نہیں ہے جہاں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اکثر چھوٹے اینیملز میں ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب والی جگہ پہ، کھر میں کہیں پہ کیڑے پڑے ہوتے ہیں، وہ اس وقت نظر نہیں آتے اگر آپ غور سے نہ دیکھیں، جب آپ لے کے گھر آتے ہیں پھر اس کا ایفیکٹ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑے جانوروں کی جہاں تک بات ہے، جب آپ لے کے آتے ہیں جانور کو تو کوشش کریں وہاں سے کوئی بندہ ساتھ لازمی آئے، اگر فارم سے آپ خریداری کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی لیبر جانتی ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیکل دا اینیمل، وہ اتارے تاکہ کوئی جانور نقصان نہ کرے، اس کو باندھے، اور آتے ہی جانور کو پانی نہیں پلانا، کیونکہ جانور بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے، اور اگر وہ جلدی جلدی میں پانی سک کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پانی اس کے لنگز میں نہ چلا جائے، ایک یہ احتیاط کرنی ہے۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دھوپ میں باندھ دیتے ہیں، اس کے آگے توڑی ڈال دی، اس کے آگے بعض دفعہ اوور فیڈنگ کرا دیتے ہیں اور بعض دفعہ دیتے کچھ نہیں ہے۔ چھوٹے اینیمل کی اگر ہم بات کریں تو بچے کیا کرتے ہیں، روٹی دے دیتے ہیں، کوئی دریا کھلا دیتے ہیں، گندم کھلا دیتے ہیں، پھر ساتھ پانی پلا دیتے ہیں۔ بکرے اور دمبے کے لیے 2 گھنٹے پہلے اور 2 گھنٹے بعد
کوئی بھی چیز کھلانے سے آپ نے پانی نہیں دینا، یہ سب سے بڑی احتیاط ہے۔ کراچی کے اندر یہ ایشو سب سے زیادہ پیش آتا ہے مجھے عید کے موقع پہ، لوگ بلاتے ہیں کہ بکرے نے روٹی کھا لی، یہ کر لیا، وہ کھا لیا، بچے نے شوق سے کھلا دیا، اب اس کو لیکٹک ایسیڈوسس کے کیسز شروع ہو جاتے ہیں، ہم پہنچ نہیں پاتے ٹائم پہ کیونکہ یہ جانور ہوتے ہیں حساس، اس کی وجہ سے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بڑا جانور ہے، آپ سب سے پہلے سٹارٹ کریں اس کو تھوڑی تھوڑی گرین فوڈر کے ساتھ، جس کو آپ کتر کہتے ہیں، وہ دیں، پھر کوئی ونڈا دیں، اگر آپ کے پاس کچھ اویلیبل نہیں ہے تو چوکر، دلیا، کوئی ایسی چیز جس کو آہستہ آہستہ انٹیک کریں۔ جب آپ جانور گھر لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر یہ ضرور دیکھا کریں، پوچھا کریں جس سے جانور لے کے آ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس کو کیا کھلا رہے تھے۔ اچھا، کچھ پریکٹس اچھی میں نے لوگوں کی یہ دیکھی ہے کہ وہ وہیں سے تھوڑی سی غذا لے جاتے ہیں جانور کی، 1 دن کی 2 دن کی، کیونکہ جانور یوز ٹو ہوتا ہے کسی اور فیڈ پہ، اب جب وہ نئی جگہ پہنچتا ہے، انوائرمنٹ چینج ہے، آب و ہوا چینج ہے، پانی چینج ہے، فیڈ بھی وہ چینج کر دیتے ہیں، جانور انٹیک نہیں کر پا رہا ہوتا، پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اس کو یہ ٹیکے لگاؤ، یہ پلاؤ، یہ کرو، اس طرح نہیں کرنا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے ایٹ لیسٹ 2 to 3 ڈیز اس کو پریویس فیڈنگ کے مطابق چلانا ہے، اگر وہی چیز نہیں مل رہی تو ایٹ لیسٹ اس سے ملتی جلتی چیز کھلائیں تاکہ اس کو فیڈنگ سٹریس نہ آئے۔ راتوں میں اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے بڑے شوق سے نا جانوروں کو گلیوں میں بھگا رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، یہ اچھی پریکٹس نہیں ہے جانور کے لیے، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے سٹریس فیکٹر، جب جانور بھاگتا ہے اس کی باڈی میں پین ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ کارڈک اریسٹ کے چیزوں کے پرابلم آ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے اینیملز ہیوی ویٹ ہوتے ہیں، پھر اللہ نہ کرے کوئی بھی جانور پھسلے، اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، جانور مطلب قابو پہ تو نہیں آ پاتے یا کسی چیز کو لگے تو جانور کے لیے بھی نقصان ہے، اور وہ بندہ جو اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے اس کے لیے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جانور نے انسان کو مار دیا، جانور بے قابو ہو گیا، وہ ہوتے ہی اسی وجہ سے ہیں۔ فیڈنگ کی جہاں تک بات ہے، اس کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ لوگ کیا رانگ پریکٹس کر رہے ہیں کہ لوگ لے کے آتے ہیں منڈی میں بھی، فارم پہ بھی، گھروں میں بھی آلو کھلا دیتے ہیں۔ آلو کے اندر ایک ٹاکسن آتا ہے سولینین، جو جا کے اینیمل کی باڈی کے اندر پرابلم کاز کرتا ہے، اس کے لیور کو ڈیمیج کرتا ہے اور جانور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ پہلے تو کوشش کریں نہ کھلائیں، اگر کھلانا مجبوری ہے، بہت سستے مل رہے ہوتے ہیں، پہلے تو 99% کوشش کریں نہ کھلائیں، پھر بھی آپ واضح دیں کہ کھلانا ہے، لوگ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں تو سب سے چھوٹا آلو لیں، اس کو بوائل کریں، پھر اس کو کرش کر کے دیں فیڈ میں۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ خوراک اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، 24 گھنٹے خوراک پڑی ہوتی ہے، یہ پریکٹس بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ 12 گھنٹے کا گیپ دیں فیڈ دینے میں، صبح دیں پھر شام کو دیں، اور دن میں 3 سے 4 دفعہ پانی ضرور پلائیں جانور کو تاکہ اس کی ہیلتھ مینٹین رہے۔ جہاں تک نہلانے کا سوال ہے، آپ ضرور نہلائیں، نہلانے سے کسی جانور کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں نمونیا کے کیسز آتے ہیں، ایسا ہوتا ہے ویسا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ اکثر جانور گرمی کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، ہم اس کو ٹیکے لگا رہے ہوتے ہیں، نہلا نہیں رہے ہوتے، حالانکہ اس کا جو حل ہے وہ شاورنگ ہے، آپ اس پہ پانی ڈالیں وہ ریلیکس ہو جائے گا۔